السلام علیکم۔ پی ایم ایل این سے مریم نواز نے آج ایک بیان دیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع کے اوپر ان کا یہ بیان تھا، اور بیان یہ تھا کہ کسی کو ایکسٹینشن دینے کے گناہ کے معاملے میں وہ شامل نہیں ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ اور ڈائریکٹلی ہٹ کرتا ہے یہ سٹیٹمنٹ۔ اس کی ضرورت انہیں کیوں پیش آئی؟ یہ 19 کے بالکل آخری مہینے میں، شاید دسمبر 2019 میں یہ ایکسٹینشن والا معاملہ طے پا چکا تھا اور نون لیگ نے اس کی حمایت کی، غیر مشروط حمایت، کسی شرط عائد کیے بغیر یہ حمایت کی گئی تھی۔ اس کی ضرورت آج کیوں پیش آئی؟ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر ڈویژنز موجود ہیں، اور ڈویژنز ہیں، دو اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ایک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں شہباز شریف، اور دوسرے کی نمائندہ یا مریم نواز کو کہہ لیں یا ان کے والد محترم کو کہہ لیں، جس کو بھی کہہ لیں۔ جس وقت آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ عدالت کے سامنے آیا اور حکومت نے کہا کہ ہم تو توسیع دیں گے، معاملہ عدالت میں چلا گیا، لا امینڈ کرنا تھا، آرمی ایکٹ کی امینڈمنٹ کا معاملہ آیا، تو ایک وفد تھا پی ایم ایل این کے لیڈرز کا جو یہاں سے لندن روانہ ہوا، جس میں شہباز شریف بھی تھے، خواجہ آصف بھی تھے، ایاز صادق بھی تھے اور رانا تنویر بھی تھے۔ نواز شریف سے اس ملاقات کی کہانی پبلک نہیں کی گئی، لیکن جو بھی فیصلہ کیا گیا تھا وہ ود دی بلیسنگ، ود دی اپروول آف نواز شریف کیا گیا تھا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دینا، غیر مشروط حمایت کرنی ہے۔ اور خواجہ آصف نے اس کا پبلکلی اظہار بھی کیا، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم غیر مشروط حمایت کر رہے ہیں، پھر ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے دوبارہ تصدیق کی، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہوا یہ تھا کہ پی ایم ایل این کے جو دو گروپس تھے، ان کا ایک پارلیمنٹری گروپ بنا ہوا ہے، ان کا آپس میں باقاعدہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور کچھ دیگر لوگوں کی خفگی ہو گئی، ناراضی پیدا ہو گئی خواجہ آصف اور دیگر لوگوں سے، جہاں انہیں کویسچن کیا گیا کہ یہ فیصلہ کیسے آپ نے کیا۔ تو انہوں نے پھر ایک انٹرویو کے اندر اس بات کی تصدیق کی کہ ہم نے یہ جو حمایت کا فیصلہ کیا تھا، یہ کوئی ہمارا شخصی فیصلہ یا شہباز شریف کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، یہ نواز شریف نے اس کی اپروول دی تھی۔ تو مریم نے آج خود کو اس سے ڈسٹینس کر لیا۔ اس کی بہت بڑی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر سگنیفیکنس ہو سکتی ہے، نہ صرف پی ایم ایل این کے اندر بلکہ نواز شریف کے یا ان کی صاحبزادی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی۔ تو پروگرام میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ دوسری آج صبح سے خبر چل رہی ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں کچھ 4 دفعہ اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ اس قدر تکلیف دہ ہے اور اتنی مشکل ہے ایک عام آدمی کی قیمتوں میں متواتر اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ اسی عرصے میں پاکستان میں آمدن نہیں بڑھی 3 سال میں، لیکن قیمت ہر چیز کی، گندم، چینی، آٹا، دال، کوئی ایک ضروری اشیاء جو گھر ایک میں انسان کو زندہ رہنے کے لیے درکار ہے، اس کا آپ نام لیں، اس کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اور بے پناہ اضافے کا ایک سبب جو ہے پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل کمی ڈالر کے مقابلے میں، 170 کے قریب آج بھی ہیڈ لائن چل رہی ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے اور ڈالر اوپر چڑھ رہا ہے اور روپیہ بھی نیچے گر رہا ہے۔ اور جتنا روپیہ گرتا ہے اتنا پاکستان میں مہنگائی میں امپورٹڈ انفلیشن آتا ہے، اتنا پاکستان میں مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر یہ تجویز دی جائے کہ دنیا میں تو 40% بڑھی تھی، ہم نے 20% یا 18% بڑھائی ہے، تو یہ کام بندے کی سمجھ میں آپ کے 18، 35، 30، 25 والے نمبر نہیں آتے۔ اس کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ آج رات کو روٹی کھا کے سوئیں یا اتنے پیسے تھے 10-20 روپے جیب میں جس سے 1 یا 2 روٹیاں آ جاتی ہیں، یا وہ روٹی آپ کو نہیں ملی۔ باقی گمراہ کن بیانات ہوتے ہیں، وہ سیاسی حکومتیں دیتی رہتی ہیں، ٹال کلیمز، اتنا پیسہ دیہاتوں میں زیادہ چلا گیا کیونکہ گندم کی قیمت بڑھ گئی تھی۔ اور بھائی اگر قیمت بڑھ گئی تھی تو لوگوں میں غربت کیوں بڑھ رہی ہے، بے روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے؟ کوئی اس بات کا تسلی بخش جواب آج کل ہوتا نہیں ہے، لیکن دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہم آئے تھے تو ہم نے تو شہد اور دودھ کی نہریں بہا دی تھیں، وہ نہیں بہہ سکیں پاکستان میں، لوگوں کی زندگی زیادہ اجیرن ہوگی اور مشکل ہوگی۔ یہ جو کووڈ والا اسپیل چل رہا ہے، اس کا میں خود بھی کیونکہ ابھی ایک وکٹم رہا ہوں، پچھلے 4-6 ہفتے میری پوری فیملی اس سے گزری ہے۔ سب سے زیادہ مجھے جو لوگوں کی شکایت سننے میں ملتی تھی وہ مہنگائی کے اوپر سننے میں ملتی تھی۔ ادویات کی قیمتیں، لوگ نہ کہتے تھے یہ 6,500 کا PCR ٹیسٹ ہم کیسے کروائیں؟ یہ بالکل سچی بات ہے۔ دنیا ساری میں UAE میں چلے جائیں یا دیگر ممالک میں چلے جائیں تو اس ٹیسٹ کی قیمت ابتدا میں زیادہ تھی، پھر آتے نیچے آنی شروع ہوگی۔ اب اس کی ایٹ بیسٹ پرائس 3,000 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے PCR کی، لیکن پاکستان میں 6,500 پہ ابھی بھی اس کی قیمت برقرار ہے۔ گورنمنٹ کے سرکاری اسپتالوں میں چلے جائیں تو آپ اس کو بغیر قیمت کے کرا سکتے ہیں، کسی بھی پرائیویٹ لیب میں جائیں گے تو 6,500۔ بلڈ ٹیسٹ اس کے کروانے پڑتے ہیں، ادویات سے زیادہ اس کے ٹیسٹ کی قیمت پڑتی ہے، اور وہ ایک عام شخص تو نہیں افورڈ کر سکتا۔ ایک گھر میں 3-4 لوگ اگر متاثر ہو گئے اس وائرس سے تو 1,00,000-1,50,000 روپیہ وہ 15-20 روز کے اندر بلڈ ٹیسٹ یا PCR ٹیسٹ پہ تو نہیں دے سکتے۔ پاکستان میں اتنی آمدن نہیں ہے۔ پھر اسی شرح سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جو آج سے 3 سال پہلے ایک 70 یا 80 روپے کی مل جاتا تھا آپ کو پیکٹ، جو ایک پیٹ کی دوائی ہے یا ایک ضروری آپ کو کوئی اینٹی الرجی یا اینٹی استما کے لیے پاکستان میں ادویات کی ضرورت اس موسم میں بہت پڑتی ہے، وہ اب 300-400 روپے کا پیکٹ ملتا ہے۔ 80 کہاں، 70 کہاں اور 400 کہاں۔ یہ
مسائل ہیں جس کا حل یہ حکومت دے نہیں پائی ہے. تو ان دونوں ٹاپک کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں, ملکہ بخاری ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں PMLN سے. دونوں کو خوش آمدید کہوں گا. پہلے مریم نواز کا وہ بیان کہ توسیع والا معاملہ کس نے فیصلہ کیا تھا, سن لیجئے. نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی جب بات آفیشلی سامنے آئے گی تو ہم اس پہ ریاکشن دیں گے. باقی کسی ایکسٹینشن میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. اب یہ ایکسٹینشن کے گناہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, حالانکہ ان کے والد محترم کی مرضی سے یہ فیصلہ ہوا تھا. دوسرا سٹیٹمنٹ جو ہے ان کا وہ بھی دکھا دیں, پھر گفتگو شروع کرتے ہیں. الیکشن کمیشن میں دھاندلی والا معاملہ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا. ECP آج کل ان کے دھاندلی کے پول کھول رہی ہے تو یہ ECP کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. کتنی خطرناک بات انہوں نے کی. انہوں نے یہ کہا کہ جو ECP کے ارکان ہیں وہ ECP کے چیئرمین کے خلاف نوٹس لیں. اس کو کہتے ہیں اداروں پہ حملہ آور ہونا. وہ کہتے تھے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, جب آٹا مہنگا ہوتا ہے, چینی مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے سب سے بڑے سرٹیفائیڈ چور ہیں. ملکہ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو بیان آیا اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے؟ کیوں ضرورت پیش آئی اس کی کافی طویل عرصے کے بعد, جب وہ معاملہ آلموسٹ اپنی وہ مدت اگلے سال پوری کر لیں گے نومبر کے اندر 3 سال کی ایکسٹینشن کی, تو اب یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تھینک یو ندیم صاحب. پہلے تو آپ کی صحتیابی جو ہے اس کے لیے سب دعا گو تھے, اور اچھا ہوا آپ کو ٹاک شو کے اوپر صحتیاب دے کر, اور اللہ آپ کو صحت دے اور آپ کو اسی طرح قائم دائم رکھے. ندیم صاحب, جہاں تک مریم نواز شریف کی بات ہے, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مریم نواز شریف کا ہم ذکر کرتے ہیں ٹاک شوز پر, یا مریم نواز شریف کو پاکستان کی عوام کے سامنے ان کا ایک بیانیہ پیش ہوتا ہے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر, تو یہ پاکستان کے نظام عدل کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے. ہماری جمہوریت بھی اس سے کمزور ہوتی ہے, بیکاز پاکستان کا جو بچہ ہے, یہ پاکستان کے اندر جو چھوٹا مجرم ہے, اس کو ہم بتاتے ہیں کہ چھوٹی چوری کرو گے تو جیل میں جاؤ گے, اگر پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کرو گے, بڑی چوری کرو گے, تو تم پاکستان کے کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر پاکستان کی عوام کو آئین اور قانون کے اوپر درس دو گے, اور پاکستان کی مریم نواز کو یہ بیان نہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی 2 سال کے بعد؟ ملے گا. جی ندیم صاحب, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نواز نون میم شیم میں بٹی ہوئی ہے. اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ مفاہمت کرنا چاہتے ہیں, مزاحمت کرنا چاہتے ہیں, یا کسی اسائنمنٹ کے اوپر ہیں. اور مریم نواز شریف بارہا یہ بیان دیتی ہیں. آج انہوں نے کہا کہ میں کسی کو ایکسٹینشن دینے کے گناہ میں شامل نہیں تھی. انہوں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں. پہلا گناہ تو یہ کیا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ مل کر پاکستان کی عوام کے پیسے کو چوری کیا ہے. دوسرا گناہ یہ کیا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اندر ایک جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروائی ہے. اس کے علاوہ 12 پاکستان کی عدالت کے اندر جھوٹ بول کر پاکستان کی عوام کو گمراہ کرنے کا گناہ بھی اس کے اندر بھی یہ شریک ہے اپنے والد کے ساتھ. ملکہ, یہ تو آپ کا ان سے غصہ ہو گیا نا, لیکن یہ بیان دیا کیوں انہوں نے آفٹر 2 ایئرز؟ آپ کے خیال میں اس کی ایک پولیٹیکل سگنیفیکینس ہے, کیوں دیا انہوں نے؟ ہم دیکھیں ندیم صاحب, مریم نواز شریف کہتی ہیں نا کہ مزاحمت کرو گے تو مفاہمت ملے گی, لیکن ان کو بتا رہے ہیں, اور ان کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ دور چلا گیا کہ اداروں کے اوپر حملہ کرو, پاکستان کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرو, ہر آئینی ادارے کو اپنے اس کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کرو تو آپ کو مفاہمت ملے گی. یہ میسج دینا چاہتی ہیں, ایک طرف پاؤں پکڑنا چاہتے ہیں, ایک طرف مزاحمت کرنا چاہتے ہیں. وہ دور چلا گیا. اب جو کریں گی وہی واپس ملے گا. انفیکٹ پاکستان کے جمہوریت کے اندر مریم نواز شریف جیسی خواتین کی کوئی جگہ نہیں ہے, کیونکہ یہ سرٹیفائیڈ مجرم ہے. ایک مجرم آ کر باہر کھڑی ہو کے بتا رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کو ایکسٹینشن دینا ایک گناہ ہے. آپ ان کے الفاظ کا چناؤ سمجھیے, آپ اس کی سگنیفیکنس دیکھیے, اور دیکھیے کتنی دلیری سے یہ بات کر کر چلی گئی. یہ نہیں بتا رہی پاکستان کی عوام کو کہ محافظ 12 پاکستان کی عوام کی سالمیت جو ہے اس کے لیے کاوش کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. قیام امن کے لیے ان کی کتنی کاوشیں ہیں, ان کی کتنی قربانیاں ہیں. ان سب کے باوجود مریم نواز شریف کی میں کی سیاست کی عکاسی ہے. یہ کہنا ان کی میں کی عکاسی ہے کہ چاچا کچھ بھی کر لیں,
میں مزاحمت کرتی رہوں گی، اور مزاحمت اس لیے کروں گی کہ شاید مجھے واپسی میں مفاہمت مل جائے، لیکن یہ ان کو اب نہیں ملے گی. جو بھی کر لیں ان کو واپسی میں مزاحمت ہی ملے گی، اور کوئی بھی آئینی ادارہ ان کے تابع نہیں ہوگا. بڑا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ آپ کی جماعت کے اندر بیانیے کی جنگ جو ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ چل رہی ہے. کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. شہباز صاحب پبلک نالج ہے کہ ان کی پوزیشن اور ہے، مریم اور نواز شریف کی پوزیشن اور ہے، لیکن 2 سال کے بعد جب آپ کی جماعت غیر مشروط حمایت کر چکی تھی، ساری اپوزیشن جماعتوں نے اس بل کے لیے ووٹ کیا تھا، آج یہ بیان کیوں دیا کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں تھی؟ گناہ قرار دیا گیا اس عمل کو. جی ہاں، میں پہلے تو یہ جو بات کر رہی تھی ابھی ملیکہ صاحبہ، اس پہ ذرا صرف 2 سیکنڈ بات کروں گا. یہ بات ان کی ٹھیک ہے، مریم نواز کی نہیں، کسی بھی عورت کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کا بیانیہ دیکھیے، اگر آپ وزیر اعظم کا بیان پڑھیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جن عورتوں پہ جنسی تشدد ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے کپڑے ٹھیک نہیں ہوتے، تو ریپ شیمنگ اور بلیمنگ جو وہ کر رہے ہیں، یہ وکٹم شیمنگ اور بلیمنگ جو وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو نیا کریکولم لے کر آئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے ابو، یہ 3ری یا 4تھی جماعت کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے ابو صبح اٹھتے ہیں اور اخبار پڑھتے ہیں، اور میری امی صبح اٹھتی ہیں اور برتن دھوتی ہیں. یعنی ان کے ذہن کے اندر عورت کا صرف ایک ہی مقام ہے، وہ برتن دھونے والا مقام ہے. تو ایسی جماعت کے اندر کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کو کوئی اہم جگہ دی جائے؟ اور جن مقدمات کا یہ ذکر کر رہی تھیں، جہاں پہ پینما سے شروع کر کے انہوں نے آخر میں اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا نواز شریف کو، اور وہ 12 اور 14 ٹرنک ایویڈنس لے کے گھومتے رہے، اور آخر میں یہ کہا کہ ایک فونٹ ہے جو اویلیبل تھا لیکن کمرشلی اویلیبل نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ فونٹ مریم نواز کی ڈیڈ میں لکھا گیا ہے تو مریم کو 7-8 سال کی سزا دے دو اس وجہ سے. تو اس طرح کا انسان جو یہ گفتگو کر رہی ہیں، اس کا تو خیر میں کیا جواب دوں گا. یہ تو وضاحت ہو گئی آپ کی، لیکن اب اس سوال پہ آ جائیں. یہ بات آج انہوں نے کیوں کہی کہ میں یہ بات کیوں کہی کہ اس گناہ میں میں شریک نہیں تھی؟ یہ بڑا سخت سٹیٹمنٹ ہے، ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہے. نہیں، میرے خیال میں یہ ایک تو مجھے کانٹیکسٹ یہ لگتا ہے کہ کیونکہ نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے تو میں وہاں موجود تو نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں ایکسٹینشنز کے حوالے سے کوئی سوال اٹھا یا ایکسٹینشنز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جس میں انہوں نے یہ سوال آرمی چیف کے متعلق تھا. اس کو مکس اپ مت کریے، میں آپ کو دوبارہ سنوا دیتا ہوں. سنوا دیتا ہوں، اگر کنفیوژن ہے بہت دور ہو جائے. آپ جتنی مرتبہ بھی کہیں، میں نے تو سنا ہے. ابھی دوبارہ سنائیے، ذرا دوبارہ سنائیے. نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی جب بات آفیشلی سامنے آئے گی تو ہم اس پہ ریاکشن دیں گے. باقی کسی ایکسٹینشن میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. جی، وہ ان کا جو نیب جب آئے گی تب دیکھیں گے. وہ ماضی والے کا جواب دیا انہوں نے. نہیں، میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ کیونکہ اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، سوال اٹھایا گیا تھا، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے. مگر اہم چیز یہ ہے جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں، it is not about NAB chairman, make it clear, it is about the army chief. میں نے تو ایک دفعہ بھی یہ تاثر دینے کی کوشش نہیں کی کہ نیب چیئرمین کے متعلق ہے. میں نے تو آپ کو یہ کہا کیونکہ اس کانٹیکسٹ میں گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا ہے. یہ تو میں نے نہیں کہا کہ انہوں نے نیب کے چیئرمین کے متعلق کہا ہے. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو پارٹی کے اندر 2 آرا تھیں اس وقت بھی تھیں، اگرچہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا تھا اور پارٹی کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کو سپورٹ کیا جائے، لیکن اس کے بعد بے شمار پروگرام ہیں جس میں پارٹی کے کئی لیڈران سینئر جو ہیں، جن میں آپ نے ابھی شاہد عباسی صاحب کا بھی ذکر کیا، اور بھی کئی لوگ ہیں جن کا خیال تھا کہ یہ چیز جو پہلے انفارمل تھی، یہ پارٹی کا ایک گروپ یہ سمجھتا تھا کہ یہ انفارمل ایک طاقت تھی جو وزیر اعظم کے پاس آلریڈی تھی اور اس کا استعمال بھی وقتاً فوقتاً ہوتا رہا ہے، تو اس کو فارملائز کیا گیا ہے. اور دوسرا جو ایک گروپ تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے اور یہ فیصلہ جس طرح پہلے ہوتے چلے آ رہے ہیں بالکل اسی طرح ہونے چاہیے تھے. لیکن پارٹی کی اوور آل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پوزیشن پارٹی نے یہ لی تھی کہ اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کو سپورٹ کیا بھی پارٹی نے قانون سازی میں. لیکن جن لوگوں کی رائے مختلف تھی ان میں مریم صاحبہ بھی تھیں اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور دیگر بھی بہت پارٹی کے لیڈران جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں. اس وجہ سے انفرادی رائے جو ہے وہ تو آپ نہیں کسی سے چھین سکتے کہ بھائی آپ کی یہ رائے کیوں ہے. یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ انفرادی رائے نہیں تھی کہ ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا.
ہم اس کے حق میں ہیں یا مخالفت میں ہیں، انہوں نے اس عمل کو گناہ قرار دیا ہے. آپ گناہ کی آئی ہوپ کہ اس کی انٹینسٹی اس ورڈ کی جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے مجھے اس کا جواب دیں گے. اس لفظ کسی عام کام کو ہم گناہ نہیں کہتے. میں یہ چائے پی رہا ہوں تو یہ گناہ کا کام نہیں ہے. انہوں نے اس پورے عمل کو کہا یہ گناہ کا کام ہے، اس گناہ میں شامل نہیں تھی، شریک نہیں تھی. اور یہ 2 سال چپ رہنے کے بعد آج ان کو بات یاد آئی ہے، اس لیے تھوڑا سا یہ ایک نئی ٹوسٹ ہے. آپ نے ڈائریکٹلی ہٹ کیا ہے ود اے پرپز. کوئی پولیٹیشین ایسی بیان نہ چاہتے ہوئے ویسے نہیں دیتا، سوچ سمجھ کے دیتا. جی آپ جو بھی جیسے بھی انٹرپریٹ کرنا چاہیں، لیکن اس درمیان میں کئی دفعہ اور بھی بہت سے لیڈران ہیں جنہوں نے آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر بیان دیے ہیں. آپ نے بھی خود بھی اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ ہاں کچھ لوگوں کا اختلاف بھی تھا، آپس میں بھی اختلاف تھا، پھر ٹیلی ویژن کے اوپر بھی یہ بات ہوئی ہے. لیکن پارٹی کا جو بیان تھا، پارٹی کا نے جو پوزیشن لی تھی وہ آپ نے بیان کر دی ہے کہ ہاں پارٹی نے سپورٹ کیا تھا. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ نون لیگ کا وہ دھڑا جس کی نمائندہ مریم نواز ہیں وہ ہیڈ آن ان کو لینا چاہتا ہے اس معاملے کے اندر کہ یا آر یا پار، وہ جو نعرہ آپ جلسوں میں لگاتے تھے وہ آر یا پار اب عملی طور پہ چاہتے ہیں کہ سیاست میں اب ہو جائے. اور شہباز شریف وہی چاہتے تھے کہ مل ملا کے چپ چپیتے چائے کے کپ کے اوپر رات گئے میٹنگ کے اوپر کوئی رستہ نکال لیا جائے، لیکن آپ نے وہ آر یا پار والا راستہ چوز کیا. نہیں، میرے خیال میں یہ جو پارٹی کے اندر جو معاملہ ہے یہ کسی بھی وقت آپ نے کوئی انکنسسٹنسی تو اس کے اندر نظر نہیں آ رہی. جو لوگ اس کو اپوز کر رہے تھے وہ آج بھی اپوز کر رہے ہیں، جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے وہ آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ اپنی انفرادی رائے ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر پوزیشنز کسی جگہ پہ بدلی ہیں راستے میں کہ آج کوئی خاص بدلی. جب نواز شریف نے اس وقت اس کے حق میں فیصلہ کیا تو شاہد خاقان عباسی اور ان کے جو ہم خیال تھے انہوں نے مخالفت کے باوجود اس کے لیے ووٹ کیا. انہوں نے پبلکلی اس کو بعد میں آ کے اپوز نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ پارٹی فیصلہ جو تھا ہم نے اس کی عمل کیا اس کے اوپر. لیکن مریم نے آج 2 سال بعد اس کو اپوز کیا اور اس کو گناہ برا عمل قرار دیا. جی میں نے تو آپ سے، میرے خیال میں ہم دونوں کا اتفاق ہے. اچھا ایک بیپر لے لیں. جنرل امجد شعیب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. جنرل امجد شعیب صاحب، آج آپ نے مریم نواز کا بیان سنا ہوگا. بڑا سیاسی طور پر ایک بھاری بھرکم قسم کا سٹیٹمنٹ ہے. ان کی سیاست کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. ان کے ریلیشن شپ جو اسٹیبلشمنٹ سے گزشتہ چند سالوں سے وہ سب کے سامنے اس کی راہ بھی متعین کر سکتا ہے. تو کیوں ضرورت پیش آئی یہ بات کہنے کی آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس وقت کے جو حالات تھے، آپ یوں دیکھیے کہ ایک یونینیمٹی تھی پارلیمنٹ میں ایکسٹینشن کے معاملے میں. کہیں سے ایک بھی شخص اس کے خلاف نہیں بول رہا تھا. دوسری طرف یہ ہے کہ نون لیگ اپنا محمد زبیر صاحب کو لانچ کر چکی تھی اور وہ مناسب جگہوں پہ پھیرے لگا رہے تھے. توقعات تھیں کہ شاید وہاں سے کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ عمران خان کو راضی کر کے کوئی رعایت لے دیں. لہذا اس میں سارے آن بورڈ تھے. محمد زبیر تو اسپوکس پرسن ہیں ان کے، مریم نواز کے، اور یہ ایک متفق کا فیصلہ تھا. چنانچہ کہیں سے کوئی بھی مخالفت میں آواز نہیں اٹھی، نہ پہلے نہ بعد میں. آج کیوں بیان آیا؟ میرا خیال ہے کہ جھوٹ بولنے سے کام نہیں چلتا. آج کیوں بیان آیا جنرل صاحب یہ بیان؟ جی میں آج کے بیان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت کا گناہ تھا اس میں تو یہ شریک تھے. اب اگلے گناہ میں شریک نہ ہو تو وہ ان کی مرضی ہے، خوشی ہے، لیکن اس وقت کے گناہ میں تو سارے شریک. یہ آج بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ کوئی سیاستدان اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مارتا. انہوں نے 2 سال بعد یہ بیان دیا ہے تو اس کا کوئی پرپز ہوگا، کوئی مقصد ہوگا. یہ کلہاڑی جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کے پاؤں پہ لگی ہوگی اور تو اس کا کوئی نشانہ نہیں ہو سکتا. اچھا، آپ کا خیال ہے کہ اس سے شہباز شریف کا رستہ کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے تو بالکل ان کے پاؤں پہ جا کے یہ کلہاڑی لگی ہے. تو مریم نواز کا اس سے راستہ کھل جائے گا؟ دیکھیں یہ بیانیہ کا تو فرق بڑا واضح نظر آتا ہے کہ اس میں 2 طرح کے سپورٹرز موجود ہیں. نہیں سر، وہ تو انٹرنل ہے نا پی ایم ایل این کا. لیکن مریم نواز اور نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو پتہ ہی ہے تھرو آؤٹ دی 90s ایک وہ محبت کے بھی 4 سال گزرتے تھے، 6 مہینے لڑائی والے بھی گزرتے تھے. اس دفعہ لڑائی والا فیز تھوڑا لمبا ہو گیا. کیا وہ رستہ کھلے گا ان کے لیے یا نہیں کھلے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس دفعہ الیکشن میں بھی میرا خیال ہے وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو دور رکھیں گے، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اور جتنا ان کو اگر وہ الیکشن پروسیس سے اسٹیبلشمنٹ دور رہے تو یہ ان کی فیور میں جائے گا. مریم نواز کی یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ اگر وہ دور ہو جائیں تو یہ ان کی فیور میں جائے گی بات. ان کی فیور میں جائے یا ان کی مخالفت میں جائے، لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو متنازع نہیں بننا، ان کو تنازع میں نہیں ہونا چاہیے.
وہ ہمارا قومی ادارہ ہے، سب کا اعتماد اس پہ رہنا چاہیے اور ان کو دور رہنا چاہیے. یہاں ذاتی مفادات کے لیے اس قومی ادارے کے اوپر اپنے جو اعتماد ہے وہ خراب کر دیا جاتا ہے. آپ الزامات لگاتے ہیں، شواہد نہیں ہوتے، حالانکہ رستہ موجود ہے. شواہد اگر ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، کمپلینٹ اپنی درج کرا سکتے ہیں، عدالت میں جا سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن وہ کسی نے نہیں کیا. نجل صاحب ایز اے میٹر آف پرنسپل تو آپ دیکھیں تو فوج کا کسی سیاسی معاملے میں نام ذکر بھی قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ فوج کا جو اصل کام ہے وہ اتنا بڑا ہے جس میں بچے ہماری اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. اس میں تو کسی بھی تنازع کے اندر ان کا نام نہیں آنا چاہیے، تاکہ ہم عزت تکریم کے ساتھ بڑا زور شور کے ساتھ ان کا نام لیں کہ یہ بچے ہمارے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو یہ سیاسی معاملات سے تو دور ہی رہنا چاہیے، لیکن ہے بہرحال سم ہو پاکستانی سیاسی تاریخ میں کہیں نہ کہیں. نہیں ملک صاحب ایسے نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ آج بھی کسی بھی شخص کو کسی صوبے میں پولیس کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اگر پنجاب میں ہے پولیس تو وہ اعتماد سندھ والا نہیں کرے گا، سندھ میں پولیس ہے تو پنجاب والا نہیں کرے. جو میکینزم آپ نے رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، پروسیس چلانا چاہیے، اس پہ اعتماد نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ سب کا خود مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ فوج کو. ابھی آپ ان کا ہی دیکھ لیے پی ایم ایل این کے مفتاح اسماعیل کا وہاں پہ الیکشن کا جھگڑا پڑا 249 میں کراچی میں، تو انہوں نے کہا یہ سارا ریکارڈ فوج کے حوالے کر دیں ورنہ یہ بدل دیں گے. آپ خود بلاتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ہمیں اعتماد ہے. الیکشن کمیشن پوچھتا ہے، کشمیر میں الیکشن ہوئے اس وقت بھی سارے جتنے بھی یہ پارٹیسپینٹ تھے ان کو الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ سیکورٹی کے لیے ہم فوج کو بلا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی بلائیں. آپ خود اس چیز کو دعوت دیتے ہیں، جب بلا لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو ہر ہارنے والے کو یہ ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی کندھے پہ ڈالے گی. سر فوج کو اپنے آپ کو مکمل طور پر فوج کو اپنے آپ سے اپنی ہار مانی ہو، سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو فوج کو مکمل طور پر لا تعلق کر لینا چاہیے، تاکہ ان میں سے کوئی بھی سیاسی جماعت کا فرض جو ہے اس کو سیاست میں گھسیٹے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا جناب امجد شعیب صاحب کہ جو بچے ہمارے لیے جانے دیتے ہیں بہرحال ان کو سینے پہ لگا کے رکھیں اور ان کا نام بہت پیار محبت اور عزت سے لیں. سیاسی معاملات سے ان کو دور رہنا چاہیے اور تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. میں یہ اس بات کا قائل نہیں کہ ایک ہی فرد کرتا ہے، اس کے لیے دونوں ہاتھ ملتے ہیں تو تالی بجتی ہے. دوبارہ ملکہ آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بیان سیاست میں کیا پیغام لے کر آئے گا؟ مریم کے لیے راستہ کھلے گا؟ کچھ تند و تیزی آئے گی؟ شہباز شریف انہوں نے کہا کہ ان کے پاؤں پہ کلہاڑی جا لگی ہے، ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، کیا ہوگا؟ دیکھیے ندیم صاحب، بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف جو مزاحمت کا بیانیہ چلا رہی ہیں، کیا اس بیانیے کو تقویت مل رہی ہے؟ کیا پاکستان کی عوام اس بات کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کے محافظوں کے خلاف ایک منظم تحریک چلائی جائے؟ کیا شہباز شریف نے نہیں کہا کہ پارٹی جو ہے اگر ڈفرینٹ طریقے سے الیکشن لڑتی تو شاید ان کو مختلف نتائج موصول ہوتے؟ یہ ان کی پارٹی کے اندر ایک بیانیے کی تفریق ہے. پاکستان کی عوام جو ہیں، چاہے وہ پنجاب کے اندر ہوں، سندھ کے اندر ہوں، وہ بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر ہوں، مریم کے بیانیے کو وہاں تقویت نہیں مل رہی، کیونکہ پاکستان کی عوام اپنی افواج سے محبت کرتے ہیں. پاکستان کی عوام کسی ایسی عورت کے بیانیے کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے جو ان کی سالمیت کے محافظوں کو متنازع بناتی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات ندیم صاحب یہ ہے کہ یہاں پر بات ہوئی کہ آگے کیا ہوگا. دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نواز کو آگے جا کر برے طریقے سے اور شکست ہونے والی ہے. وفاق کی علامت تھے، وفاق کی پارٹی تھے، انہوں نے 2/3 اکثریت لی تھی. پنجاب کے اندر ان کے پاس ایک ہیوی مینڈیٹ تھا. اب سکڑ کر ایک ریجنل پارٹی جو یہ بن گئے ہیں اور ان کی سیٹیں ایک جگہ کے اوپر کانسنٹریٹ ہو گئی. وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کی پارٹی کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کی پارٹی کے اندر مفاہمت چاہتے ہیں لوگ، ان کی پارٹی کے اندر لوگ اس بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے. 51 نشستیں ہیں اور آپ کی 28 نشستیں ہیں، تو پنجاب میں تو بھی وہ تگڑے کھڑے ہیں، پنجاب میں ان کے قدم ملے نہیں ہیں. آپ موازنہ کر لیں، نہیں کینٹونمنٹ بورڈ کے اوپر آپ موازنہ کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف جہاں پر ہارے ہیں وہاں پہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے جن کو ٹکٹس نہیں ملی. اس کے علاوہ پاکستان کے ہر صوبے کے اندر کینٹونمنٹ بورڈ کے اندر ہمیں ہم فاتح ہوئے ہیں. یہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کا رزلٹ ہے. پاکستان کے لوگوں کو تو یہ بات پتہ ہے. دیکھیں ندیم صاحب پنجاب کے اندر، لیکن ندیم صاحب بات یہ ہے کہ کیا اس تفریق سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو مقبولیت حاصل ہوگی؟ ہرگز نہیں.
پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ابھر کر سامنے آ رہے ہیں جو اداروں کا احترام کرتے ہیں، جو ایک بہترین نظام عدل کا قیام چاہتے ہیں، جو دو نہیں ایک پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی عوام کو صحت انصاف کارڈ، احساس پروگرام اور نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام جیسے منصوبوں سے مستفید کرنا چاہتے ہیں۔ تو مریم کا جو یہ لڑائی ہے، جو جنگ ہے، یہ جاری رکھنا چاہتی ہیں تو جاری رکھیں، اس کو ایک مریم کا ایک اور سٹیٹمنٹ بھی ہے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ اصلاحات کا ذکر کر رہی ہیں، وہ اصلاحات والا بیان بھی دکھا دیں، پھر ڈاکٹر صاحب دکھائیے گا۔ جتنی مرضی اصلاحات کر لیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، جو عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، جن کے اندر یہ ہمت اور حوصلہ ہے کہ وہ عوام کے فیصلے کو پاؤں تلے روند کے نکل جاتے ہیں، جب تک ان کے آگے دیوار نہیں بنائی جائے گی آپ کا کسی اصلاحات کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب ادارے افراد کو ادارہ سمجھنا شروع کر دیں تو وہاں سے ڈاؤن فال شروع ہو جاتی ہے۔ جب CNN جیسے چینل پہ بیٹھ کر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس وزیر اعظم کی حیثیت ایک میئر سے زیادہ، اسلام آباد کے میئر سے زیادہ نہیں ہے، اس آدمی کی وجہ سے جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے پاکستان کے حصے میں یہ جو شرمندگی ہے یہ کبھی نہیں آئی۔ ڈاکٹر مصدق اتنی اگریشن کیوں تھی آج؟ وہ ہر ایک جملے کے اندر وہ کاٹ نظر آ رہی ہے، کیوں تھی آج اتنی اگریشن؟ کوئی خاص پرپز ہے اس کا؟ کوئی حکمت عملی میں تبدیلی ہے یا چچا کو سیدھا جواب ہے؟ نہیں، میں آپ کو، میرے خیال میں آپ اس کو ذرا زیادہ یو ریڈنگ انٹو دس، کیونکہ یہ موقف تو کبھی بھی بدلا نہیں۔ یہ جو موقف انہوں نے آج پیش کیا ہے، آپ نے کئی دفعہ یہ سوال پوچھا کہ راستے ان کے لیے کھلیں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا راستے کھلنے چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشنز جو ہیں ان کو کسی بھی اثر سے عاری نہیں ہونا چاہیے اور صرف عوامی رائے جو ہے اس کو ریپرزینٹ نہیں کرنا چاہیے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ تاریخی طور پہ پاکستان کے اندر الیکشنز انجینئر نہیں ہوتے رہے ہیں، اور اگر کچھ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ راستے نہیں کھلنے چاہیے، الیکشن کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ رائے تو ایک تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا، اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کے بھی کچھ اراکین جو جمہوری ذہن رکھتے ہوں گے وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ جب یہ کہا جائے کہ الیکشن انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی غلط بات ہے یا کوئی حملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ووٹ کا تقدس جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ اگر آپ جاتے ہیں ووٹ دیتے ہیں تو لوگوں کو اسی وقت سسٹم پہ یقین آئے گا جب وہ یہ سمجھیں گے کہ جسے انہوں نے ووٹ دیا ہے وہی الیکشن میں سے وہی پرچی جو انہوں نے ڈالی تھی اس کا رزلٹ۔ ایک سوال پوچھ لوں میں، پرائم منسٹر کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس بیانیے کی لڑائی میں کون ڈومینیٹ کرے گا، مریم یا شہباز؟ ڈاکٹر مصدق آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جی مجھے سوری، میں نے سوچا شاید آپ کچھ بیان دکھانے لگے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ اس بیانیے کی لڑائی میں کون کامیاب ہوگا، مریم یا شہباز؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ پارٹی کے اندر اس بیانیے کے نقطۂ نظر سے کوئی اختلاف نہیں، یعنی آپ کو کوئی بھی پارٹی میں ایسا شخص نہیں دو ملے گا۔ بیانیے نا، ایک شہباز صاحب کا اور ایک مریم کا ہے، دونوں بیانیے ایک جیسے نہیں ہے، کس کے اوپر اختلاف نہیں ہے؟ میں یہ بات نہیں کر رہا، میں نے جیسے پہلے پہلے جب بات ہوئی تو میں نے آپ کی بات سے کسی حد تک میں نے آپ کو کہا کہ اختلاف ہے اس بات پہ، اور جن لوگوں کا اختلاف ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ کنسسٹنٹلی اپنی بات کرتے آ رہے ہیں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سنا پارٹی کے کسی بھی رہنما سے یا کسی بھی پارٹی کے بیانیے کے نقطۂ نظر سے کہ الیکشن کے اندر انٹرفیرنس ہونی چاہیے۔ الیکشن میں انٹرفیرنس جو ہے وہ اچھی چیز ہے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا اگر انجینئرنگ کر کے جماعتیں بنائی جائیں یا الیکشنز کے ریزلٹ جو ہیں ان کو جار کیا جائے، چاہے وہ ٹرانسمیشن سسٹم ہو، چاہے وہ فوگ آ جائے، چاہے وہ ٹھپے لگائے جائیں، چاہے ڈبے اٹھا کے بھاگے جائیں۔ اس وجہ سے مجھے اس بیانیے کے اندر سے گریز کر رہے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ مریم کہتی ہیں ووٹ کو عزت دو، اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرے، شہباز کہتے ہیں مفاہمت کی بات کریں، خدمت کی بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کریں پبلکلی۔ دو مختلف سوچیں، دو مختلف راستے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو باتیں ہو رہی ہیں، جس کا پہلا جو آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر تو میں نے آپ کو کہا کہ ہاں پارٹی کے کچھ لیڈران میں اختلاف ہے،
جو وہ سامنے لا کے بات کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں بالکل مزاحمت کرنی چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل روکنا چاہیے مگر پورے سسٹم کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. تو اس سے تو میں نے آپ سے اختلاف نہیں کیا. جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں انٹرفیئرنس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اثر انداز الیکشن ریزلٹس پہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میرا سوال نہیں تھا، میرا سوال تھا کہ پارٹی کے اندر پریویل کیا کرے گا، وہ مریم نواز والی سوچ یا شہباز والی سوچ؟ الیکشن میں تو کوئی بھی نہیں کہتا ہونی چاہیے، میں کب کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے، کوئی بھی نہیں کہے گا. لیکن سیاسی جماعت کے اندر جو پی ایم ایل این کے اندر بیانیہ کس کا غالب آئے گا، مریم کا یا شہباز کا؟ دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر تو جب پارٹی کی ایک پوزیشن ہوگی، جو پارٹی کی پارلیمنٹری جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کے طے کرے گی کسی موقف کے اوپر جب ووٹ دینا ہو. ورنہ جن چیزوں پہ اختلاف رہے گا وہ تو چلتا رہے گا. یعنی اگر کچھ لوگوں کا اوپینین یہ ہے کہ ہمیں اس منزل کے اوپر ہمارا کنسنسس ہے کہ وہ کیا ہے، جہاں پہ آئین جو ہے اس کی بالادستی ہوگی اور ووٹ کا احترام ہوگا. پارٹی کے اندر ایک بھی شخص آپ کو نہیں ملے گا جو اس منزل کی طرف کہے نہیں جانا چاہیے. راستہ جو ہے اس کے اوپر ایک گروپ ہے جو ہمارے ہاں کچھ لیڈران ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انف از انف، ہمیں اس کو روکنا چاہیے. ہم اس کو نہیں روکیں گے تو کبھی بھی فیئر الیکشن نہیں ہوگا ملک میں اور لوگوں کا حق جو ہے ان سے چھینا جاتا رہے گا. اور ایک اور گروپ ہے وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اسی منزل کی طرف جانا چاہیے مگر آہستہ آہستہ ہمیں قدم بڑھانا چاہیے اور بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. میرے خیال میں جب ہم مفاہمت کی بھی بات کرتے ہیں، جس طرح بہت مرتبہ ٹیلی ویژن پہ آ کے لوگوں نے کہا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا جس کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے کمیشن کے حوالے سے بھی کئی مرتبہ لوگوں نے آرٹیکولیٹ کیا ہے کہ ماضی میں ہونے والی تمام چیزیں سامنے لانی چاہیے. اور جو ڈائیلاگ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے جسے ہم مفاہمت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پورے سسٹم کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور اس ڈائیلاگ کے ذریعے ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ دو ہمارے طریقہ کار کے اوپر دو مختلف آپ کو بعض دفعہ ریپرزنٹیشنز ملتی ہیں. پرائم منسٹر کا بھی ایک میں بیان آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر 3 سال سے مافیاز چور ڈاکو کی وہ جو گردان ہے اس کے اندر تو پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس سے باہر نکال کے قوم کو راستہ نہیں دکھا سکے. جتنی بلندی قیمتوں میں اناج کی آج ہے شاید ماضی قریب میں کبھی بھی نہیں تھی. آپ کہیں اس سے لوگوں کی آمدن بڑھ گئی ہے، زیادتی والی بات ہے کیونکہ وہ روٹی انہوں نے بھی وہی کھانی ہے جو مجھے کھانی ہے. پرائم منسٹر کا بیان دکھائیے گا. انصافی کا نظام اس لیے نہیں چل سکتا کہ جو پاکستان میں ہے بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، قانون کے اوپر ہیں، قانون کی بالادستی قائم نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ سسٹم سے. یہ بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے اور کہتا کہ ہمیں NRO دے دو اور باقی غریبوں کو پکڑو. وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور دوسری چیز تھی، کبھی بھی جھوٹے اور ڈرپوک لوگ بڑے قوم نہیں بنا سکتے. جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں میں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے، سوچتے بھی نہیں کوئی دھاندلی ہوگی الیکشن میں. شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس طرح کے لوگ آئے جو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رسید نہیں بتا سکتے پیسہ کدھر سے آیا اور وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. پرائم منسٹر کی بات صحیح ہے کہ اربوں کی پراپرٹی جن کی باہر ایجور روڈ کے اوپر چلے جائیں آپ کو 100 بندہ پاکستانی مل جائے گا، ان کو رسیدیں دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر جتنا بڑا بلیک منی کو وائٹ کرنے کی اسکیم پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے دی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، اتنی شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی نے بھی اسکیم نہیں دی. نتیجہ کیا ہے کہ وہ کروڑوں روپے کی جنہوں نے جائیدادوں میں پیسے لگائے ہیں وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، لیکن نادرا کو اور آپ FBR کو ایسی پاورز دے رہے ہیں کہ وہ 25-30 ہزار روپے کی ٹرانزیکشنز کو بھی ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کو چیک کر کے نوٹس دے سکتے ہیں. تو یہ امبیلنس ہے جو کبھی بھی کسی کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہوگا. 20 کروڑ والے کو تو نہیں سوال کیا جائے گا، لیکن وہ 25-30 ہزار کی ٹرانزیکشنز کو ٹریک کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ نامناسب طریقہ کار ہے، اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن قیمتوں کی طرف آؤں گا. ملکہ، دوبارہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور بڑھنی ہیں ابھی، کیونکہ جو دوبارہ ڈیویلیوشن ہوئی ہے 152 سے 70، ابھی اس کا امپیکٹ بھی آنا ہے. چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کا بھی امپیکٹ آنا ہے. پیٹرولیم مصنوعات ویسے امپورٹ ہوتی ہیں. تو کہاں جا کے بریک لگے گی؟ کوئی اس کی وہ ریڈ لائن ہوگی یا ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں ندیم صاحب، پہلے تو یہ جو بیانیے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایشو پر بات ہوئی تو اس پہ دو لائنیں اور کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہاں پر بیانیے کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے کہا کہ کون سا بیانیہ جیتے گا. میں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن میں یہ بتا سکتی ہوں کہ ان کے بیانیے کے اندر بہت کنفیوژن ہے. مطلب کون سے بیانیے کی بات کر رہے ہیں؟
جس بیانیے کی خواجہ آصف بات کرتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ضامن ہونا چاہیے شاید آگے کے الیکشن کا، یا مریم نواز شریف جو کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن سے دور ہونا چاہیے. ایک طرف مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ فوج کو متنازع بناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ الیکشن کے پروسیس سے دور ہو جائیں، اور جانتی ہیں کہ الیکشن کے پروسیس سے کے اندر ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور ایک طرف انہی کو دعوت دیتی ہیں کہ آئین شکنی کیجئے اور پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے ہٹائیں گے تو پھر آپ سے بات چیت ہوگی. اور یہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات ہوئی تو طے پا گیا آپ کے پروگرام کے اوپر کہ 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم جب اہل ہوئے سابق وزیر اعظم بننے کے لیے تو کسی انجینئرنگ کے پروسیس سے ہوئے. اس وقت وہ ٹھیک تھا، اپنے آپ نظام کو استعمال کیا اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے، تب وہ نظام ٹھیک تھا. اور اب آپ بارہا ہر پروسیس کو متنازع بناتے ہیں اور کسی کو بھی اقتدار میں قبول کرنے کے تیار نہیں ہے، بیکاز آپ نے ماضی میں وہ کام کیے جس سے پاکستان کی جمہوریت کمزور ہوئی. پہلی بات تو یہ. جہاں تک کرائسس کی بات ہے ندیم صاحب، دیکھیں یہ جو ہمارے پاس پاکستان بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اشفاق تولا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تولا صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. نیا جو آرڈیننس ہے وہ ٹرانزیکشن تو 30 40 50 ہزار کی بھی پکڑے گا، لیکن کیا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں یہ جو کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہے اس کے اوپر بھی کوئی نظر ڈالے گا کہ وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے تو ندیم صاحب ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو اور آپ کے ناظرین کو بہت بہت سلام میری طرف سے. ریئل اسٹیٹ کے اوپر کوئی ایسا، میں بڑے عرصے سے میں کہتا آ رہا ہوں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی ریئل اسٹیٹ میں بھی اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور جو ایف بی آر نے اپنے بھی بنائے ہیں ریگولیشنز، اس میں بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی مارکیٹ ویلیو بیس پہ آپ کرتے ہیں ایک مرتبہ اور ٹیکسز کم کر دیں اور صوبوں کو بھی راضی کر دیں، تو میرا خیال ہے وہاں پر کافی حد تک آپ کو آ جاتا ہے. اور یہ معاملہ بڑا ٹچی ہے، آپ کو پتا ہے اس میں پولیٹیکلی کافی ایکسپوز ہے یہ معاملہ، تو میرا خیال ہے کوئی ہمت سر خالی پولیٹیکلی ایکسپوز نہیں ہے، پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز آر انوالوڈ ان ریئل اسٹیٹ سیکٹر. تو میرا تو خیال ہے کہ اس کے اوپر ڈاکومنٹیشن کے اوپر زیادہ زور ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے اوپر توجہ نہیں ہے. اتنا بڑا لمبا آرڈیننس 50,000 چیزیں ڈال دی ہیں، یہ نہیں ڈالا اس کے اندر. ندیم صاحب یو آر رائٹ. اور ماشاءاللہ یہ تو آپ نے اس آرڈیننس کی بات کی، اس سے پہلے کو 50 آرڈیننس اور 7 بل تو میں نے بھی دیکھ لیے ہیں. اب میرا خیال ہے عرصہ گزر گیا 10 سال سے اس بات پہ میں تو فائٹ کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے میڈیا بھی میرے ساتھ کافی انہوں نے ساتھ دیا، آپ جیسے اینکر بھی کافی ساتھ دیتے ہیں. تو مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ جی اقتدار کے ایوانوں میں ہماری تو نہیں سنی جاتی نا سر. اب سر ایک بات بتا دیں، یہ جو مہنگائی کی لہر ہے اور ساتھ ڈی ویلیویشن ہے، یہ کہیں بریک لگائے گی یا ایسی چلے گی؟ دیکھیں یہ اس کے بہت زیادہ اثرات آ رہے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے میری ایک بالکل ایک تھیوری ہے اکانومی کی، یہ پاکستان جیسی اکانومی جو کہ ایک بہت بڑی پیرلل بیس رکھتی ہے، اس کا آپ نے کبھی ایکشن پلان نہیں کیا کہ کس طریقے سے ہم اس پیرلل اکانومی کو ختم کریں. اس میں سب سے بڑی وجہ آپ کی یہ ریئل اسٹیٹ ہے، فائلوں کا کاروبار ہے، کموڈیٹی میں انویسٹمنٹ ہے، بانڈ کی انویسٹمنٹ ہے، بیئرر بانڈ ہے، کرنسی ہے. یہ سب چیزوں کا تدارک اب جب تک نہیں کریں گے، ان کا کوئی حل نہیں نکالیں گے، جب تک کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی. اور ڈالر کی مارکیٹ اتنی چھوٹی ہے کہ آپ اگر اس کو جس طریقے سے مینج کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ مینج نہیں کر پاتے تو وہ ڈالر کی ڈی ویلیویشن ہوتی، دوسری آئی ایم ایف کی تلوار آپ پہ لٹک رہی ہے. آپ کی 60 to 70% وہ آئٹمز ہیں جو کہ آپ باہر سے منگاتے ہو اور جس کے بیسس پہ آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کی امپیکٹ ہے جس کی. تو 60 to 70% پہ اگر میں 14% کی ڈی ویلیویشن لگا دوں تو ندیم بھائی آپ مجھے بتائیں اس کے ایفیکٹ، چین ایفیکٹ یا ڈومینو ایفیکٹ کتنے آئیں گے. اس کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں کہ ڈالر ڈی ویلیو ہونے کے بعد باقی چیزیں بھی آپ دیکھیں، سب سے بڑا تو پیٹرول کا آپ کا ایشو آئے گا کہ جی فیول کی پرائزز آپ کی بڑھیں گی. ایک تو فیول کی پرائزز کموڈیٹی مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں. صبح اگر میں ٹریڈ دیکھ رہا تھا تو برینڈ $75 پہ تھا اور میرا خیال ہے عرب لائٹ بھی $76 پہ پہنچ گیا، جو آپ کی بینچ مارک. ہاں انٹرنیشنل پرائسز پیٹرولیم کی بہت اوپر جا چکے ہیں. تولا صاحب میرے پاس وقت ہے، اینڈ پہ تھوڑا رہ گیا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا. ایک سوال میں ملکہ اور سیرک ملک صاحب سے بھی اس پہ پوچھ لوں.
جتنا ہم ڈیویلیوشن پہ جاتے ہیں اتنا ہمیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اوپر دباؤ آتا ہے. جتنا ان کو بڑھاتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، اس کے بعد میں اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، بجلی کی قیمت میں اضافہ، گیس کی قیمت میں اضافہ، اس کی شکل میں وہ بھی ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے. تو ملکہ کہیں بریک لگانی پڑے گی ہمیں، یا اس طریقے سے تو نہیں زیادہ عرصہ چل سکتے جو 3 سال میں بہت کچھ ہو گیا. دیکھیے ندیم صاحب، بالکل دیکھیں ندیم صاحب، یہ جو مہنگائی کا ایشو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو درپیش ہے، لیکن عالمی طور کے اوپر دیگر جو ممالک کی معیشت ہیں وہ وبا کے بعد اس ایشو وہ بھی ان کو بھی درپیش ہے. عالمی سطح کے اوپر 40% ندیم صاحب اشیاء خورد و نوش کے اندر اضافہ ہوا ہے. تو پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. ابھی جو شوکت ترین صاحب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا لائحہ عمل بتایا کہ ہم سبسڈی دینا چاہتے ہیں، احساس پروگرام کے تھرو پاکستان کی سب سے غریب عوام کے اوپر جو بوجھ ڈل رہا ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ افراط زر کے اندر کمی آئے، اور کسی حد تک کمی آئی ہے، اشیاء خورد و نوش کی پرائس نیچے آئے. لیکن یہ جو ڈیبیٹ ہے اگر اس کو ہم اس تنازع اس طریقے سے نہیں دیکھیں گے کہ عالمی سطح کے اوپر 40% انکریز ہوا ہے، پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے عام آدمی تک اس انکریز کو، اس اضافے کو منتقل نہیں کیا، تو ہم اس ڈیبیٹ کو سمجھ نہیں پائیں گے. ہمارا لائحہ عمل یہ ہونا چاہیے کہ جو عام آدمی ہے اسی جو خرید جو فروخت ہے اس کو بڑھانا چاہیے. اگر فیکس آمدن کے اندر اضافہ ہوا ہے جو کہ ہوا ہے 1,80,000 سے 2,46,000 ہو گئی ہے، اس کو بڑھنا چاہیے. پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے. ADB نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت 2022 میں 2022 میں 4% پہ بڑھے گی. تو انشاءاللہ معیشت بڑھے گی، عام آدمی کی جو قوت خرید ہے اس میں اضافہ ہوگا. 5% سے بڑھے، 4 سے بھی زیادہ بڑھے. ڈاکٹر مصدق سے بھی ایک سوال لے لوں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، جتنا تیزی سے امپورٹس پاکستان میں بڑھ گئی ہیں نا، اس کے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $2.25 ارب کا ہو گیا، $4.25 ارب آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ بک کر لیا صرف اگست میں ہی. اب آپ کو بیلنس کرنا ہے ایکسٹرنل سیکٹر کو، تو آپ کی گروتھ کمپرومائز ہوگی. یہ سیدھا اصول ہے اکانومی کے. ہم آگے کیسے چلیں گے؟ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی نکمی حکومت اس وقت ہے، ہم آگے نہیں چل پائیں گے. اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ہمیں اپنی ضروریات کے لیے، عوامی ضروریات کے لیے اور دفاعی ضروریات کے لیے جو ہمیں ترقی کی شرح چاہیے، جو ہمیں مہنگائی یا ڈالر کے اوپر کنٹرول چاہیے، وہ یہ حکومت نہیں لا سکے گی. آپ جتنے مرضی ہیلے بہانے کرتے رہیں، آپ 3 سال کی پرفارمنس دیکھ لیں. غریب آدمی کے نقطۂ نظر سے پہلے دیکھ لیں آپ ذرا کہ غریب آدمی جو آٹا 40 روپے کا لیتا تھا وہ آج کتنے کا مل رہا ہے. غریب آدمی جو چینی 50-55 روپے کی لیتا تھا وہ آج کتنے کی مل رہی ہے. آپ نے کتنی بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا ہے، آپ نے گیس کی قیمت میں کتنا اضافہ کیا ہے. آپ نے ادویہ، جہاں سے آپ نے پروگرام شروع کیا تھا، 550% تو پہلے آپ اضافہ کر چکے تھے، اب پھر اضافہ کرنے لگے ہیں. تو لوگ کیا کریں؟ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو دفن کر دیں؟ غریب اپنے بچوں کو کیا اسکول پڑھانا چھوڑ دیں یا بجلی کے بل دینا چھوڑ دیں؟ اس کو آپ ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھیں. یہ ایکسٹرنل سیکٹر، ایک انٹرنل سیکٹر، بین الاقوامی پاکستان کے اندر آپ الیکشن جیت کر آتے ہیں، لوگوں کی مصیبتیں حل کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ سے مصیبتیں حل نہیں ہوتی. پہلے تو 3 سال آپ یہ کہتے رہے کہ آج کی مہنگائی بھی نواز شریف کی وجہ سے ہے. پھر جب وہ لوگوں نے چورن آپ سے لینا چھوڑ دیا تو اب آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ اصل میں بین الاقوامی ہر چیز بین الاقوامی سازش ہے. چاہے وہ نور مقدم کا قتل ہو، وہ بھی ہندوستانی سازش ہے. چاہے وہ آپ کی کموڈیٹیز کی پرائس بڑھ جائے، وہ بھی بین الاقوامی سازش ہے. پہلے سال کے اندر دیہی علاقوں میں جہاں پہ پاکستان کے سب سے زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں، 94% تھی صرف کھانے پینے کی اشیاء کے اندر انفلیشن. دنیا میں 94% انفلیشن ہو رہی تھی اس وقت تو کسی ملکوں کے اندر 2-2, 3-3, 4-4% انفلیشن تھی، جب آپ کے ہاں 94% تھی. آپ جس وقت ترقی کی شرح 6% تھی، تو کون سا دنیا کا ملک ہے جو 1 سال کے اندر اس کو 1.9% پہ لے آیا اور پھر منفی میں لے گیا؟ آپ اس کو بھی اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں، آپ مہنگائی کو بھی اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں، آپ مافیاز کی بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے اتنا ذکر کیا ریل اسٹیٹ کو تو انہوں نے قانونی حیثیت دی ہوئی ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ کالا دھن کرنے کی پہلی جو آئی تھی اسکیم 1990 کی دہائی میں، اس میں کس نے اپنا کالا دھن سفید کیا تھا؟ بتائیے ذرا. تو جو خود اپنا کالا دھن سفید کرتے رہے ہوں، ان کو کالا دھن سفید کرنے کی اسکیموں سے کیا لگے؟ اور آپ تو صرف آپ نے بات کی ریل اسٹیٹ کی. وہ چینی کے اندر وہ جو لوگ تھے ان کو ایمنسٹی نہیں ہے.
उनका जो काला धन है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। आटा की माफिया के अंदर जो इनके अपने लोग थे, चीनी के अंदर जो इनके अपने लोग थे, बिजली के अंदर जो इनके अपने जो वक्त पे ये गैस नहीं लेते जिसके जरिए फर्नेस ऑयल की ब्लैक मार्केट चलती है, उनमें जो इनके अपने लोग थे, ये रिंग रोड का जो मुकदमा था जिसमें इनके अपने लोग थे, ये किधर क्या हुआ? ये सबको एमनेस्टी है, सबको आम माफी का ऐलान है। तो ये हुकूमत पास प्रोग्राम का वक्त खत्म। मैं आपका डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, आपका भी और मालिका बुखारी आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। ये अहम इश्यूज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर सर जोड़ के बैठना चाहिए, ख़ास तौर पर महंगाई वाला। वो लोगों को मार देगा अगर कीमतों के अंदर तवाज़ुन हम बरकरार ना रख सके। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।